وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین۔ جتنے ذکر آل محمد میں حاضر ہیں کوشش کریں مل کے بلند صلوات۔ معصوم فرماتے ہیں عبادت اصول کی ہو یا فروع کی اس وقت تک قابل قبول ہوتی نہیں جب تک آل محمد پہ درود نہ بھیجا جائے۔ بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کو یاد فرمائیے، خصوصاً بانیان عشرہ، میرے برادر عزیز وقار جناب ملک محفوظ اصغر صاحب کے جتنے مرحومین اس دار فانی سے جلوہ سے، ان کی بلندی درجات کے لیے صلوات ہر زبان سے بلند آواز سے۔ پہلے آپ بیٹھے تھوڑے سے ہیں، زیادہ بندے صلوات سے غافل ہیں، اپنے وارث پاک کو یاد فرمائیے اور ایک صلوات کا ہدیہ اپنے وارث پاک کے ظہور کے لیے بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی هو رب الحسین والصلاة والسلام علی النبی الذی هو جد الحسین وعلى الحسین وعلى اب الحسین وعلى ام الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجهم دون الحسین واللعنت الدائمۃ علی اعداء الحسین من الآن الى یوم الحسین۔ اما بعد فقال رب الحسین فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ صلوات مل کے بلند آواز سے۔ اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ امام زمانہ شہنشاہ کو ہمیشہ محفوظ رکھے، ہمیشہ ذکر آل محمد میں زینت بن کے بیٹھنا نصیب ہو۔ میں تعداد دیکھ کے مجلس پڑھنے کا قائل نہیں، میری کرسی صاحب الزمان کی کرسی کے سامنے ہے، میں اپنے حصے کی عشق کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ 2 منٹ تمہید کے پھر بات آسان ہو جائے گی۔ دربار ہے نمرود کا، لکڑی کے ممبر پہ بیٹھ کے نمرود اپنے آپ کو رب کہلوا رہا ہے۔ اللہ نے حکم دیا جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ میری حجت ہیں، جائیے اس کے دربار میں اور اسے جا کے بتائیے کہ تیری حد عبودیت ہے، تو بندہ ہے، بندیائی کی حد میں رہے، ربوبیت تجھے زیب نہیں دیتی۔ جناب شجرۃ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے اس کے دربار میں پہنچے تو جناب ابراہیم اور نمرود کا مناظرہ ہے جو خدا نے قرآن میں لکھا ہے۔ یہاں میری تمہید خاتمہ اگر پہلا جملہ ولایت علی کا کہنے چلا ہوں۔ جناب ابراہیم نے اس کی آنکھوں میں آنکھ رکھ کے فرمایا خدا نے تجھے عبد بنایا ہے، بندیائی کی حد میں رہے، ربوبیت تجھے زیب نہیں دیتی۔ یہ اکڑ کے کہنے لگا جو تیرا خدا کر سکتا ہے وہ میں بھی کر سکتا ہوں، تو اپنے خدا کی کوئی صفت بتا، اگر میں ویسا نہ کر سکوں تو میں اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ جناب ابراہیم نے فرمایا ان ربی یحیی و یمیت، میرا جو رب ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے، جو میرا رب ہے وہ موت بھی دیتا ہے۔ وہ اکڑ کے کہنے لگے یہ کوئی نئی بات ہے، اور اپنے وزیر سے کہا کہ میری قیدیوں والی فہرست لے آؤ۔ اس نے قیدیوں والی فہرست کو دیکھ کے فرمایا کہ آج جو چھوٹنے والے ہیں ان کی سزائے موت کا اعلان کر دو، جن کو سزائے موت ملنی ہے ان کی رہائی کا اعلان کر دو۔ پھر مسکرا کے کہنے لگا دیکھ ابراہیم جیسے تیرا خدا کر سکتا ہے ویسا تو میں بھی کر سکتا ہوں، تیرا خدا زندگی دینے پہ قادر ہے تو زندگی میں نے بھی دے دی ہے، اگر تیرا خدا موت پہ قادر ہے تو موت میں نے بھی دی ہے۔ جو بندہ امام حسین کے بارگاہ میں کچھ لینے کی حیثیت سے بیٹھا ہے اس کے حوالے آج کی مجلس کی پہلی سطر کرنے لگا ہوں۔ اب 2 قدم جناب ابراہیم آگے بڑھے، اس کی آنکھوں میں آنکھ رکھ کے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ جو میرا خدا ہے وہ سورج مشرق سے چڑھاتا ہے، اگر تو خدا ہے ذرا سورج مغرب سے چڑھا کے دکھا۔ اس کی زبان اس کے دانتوں کے زندان میں بند ہو گئی اور وہ کہنے لگا یہ کام تو میں کر نہیں سکتا۔ پتہ نہیں اللہ نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں کتنی طاقت رکھی ہے، علی نے 120 مرتبہ سورج بھی پلٹایا، اپنے آپ کو خدا بھی نہیں کہلوایا۔ سبحان اللہ، جڑا حاضر بیٹھے بولے حیدری، زندگی درازہ رہتا
ہمیشہ سلامت رو ذکر آل محمد کا صدقہ 120 مرتبہ عام طور پر مشہور ہے ردت اللہ الشمس مرتین، یعنی علی ابن ابی طالب نے 2 دفعہ سورج پلٹایا، مگر تیرے مذہب کے چھٹے امام فرماتے ہیں میرے جد علی نے 120 مرتبہ سورج پلٹایا۔ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی، میں شروع ہی نہیں کرتا، مولا قضا کرے اور شامل ہو گیا دعا کرنے کے لیے میں اپنی نوکری مکمل کر لوں۔ یہ صرف سورج نہیں جو صبح مشرق سے چڑھتا ہے اور رات کو مغرب میں ڈوب جاتا ہے، اس کے ساتھ پوری کائنات کا نظام چلتا ہے۔ یہ بہانہ اب نہیں چلتا جی مولوی صاحب اردو میں پڑھ رہے مجھے سمجھ نہیں آتی، حسین کا ذکر عربی میں بھی کیا جائے تو مومن کو سمجھ آتی ہے۔ یہ ذکر حسین کی خاصیت ہے، یہاں سے سورج چڑھتا ہے یہاں میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ ایک دن کا نظام نہیں ہے، یہ پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ میں مثال سے بات کو واضح کر دوں، آج آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب مغرب ہوگی اگلے دن پھر سورج چڑھے گا تو گھر کے تمام افراد کہیں گے ہمارا بچہ 2 دن کا ہو گیا ہے۔ یعنی سورج اور چاند کا کام ہے زمانے کو پرانا کر دینا، سورج اور چاند کا کام ہے زمانے کو بوڑھا کر دینا۔ اگر جناب بولیں تو میں جملہ مکمل کر دوں، کہو اس سورج سے کہ 1400 سال سے میرا امام پردے میں بیٹھا، ذرا اسے بوڑھا کر کے دکھائے۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی، سارے بولے جی عبادت کرے جی علی دانا یا علی ابن ابی طالب۔ اور شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بھی میرے وقت کے امام کا ظہور ہوگا، جب بھی ہوگا، آج ہوگا، کل ہوگا، صدی بعد ہوگا، 5 صدیاں بعد ہوگا، وہ میرا مالک بہتر جانتا ہے، جب بھی تیرے 12ویں کا ظہور ہوگا، شیعہ سنی کتابیں بتاتی ہیں نہ تیرے امام کی عمر 40 سال سے زیادہ ہوگی نہ 40 سال سے کم ہوگی، یعنی عین جوانی کی حالت میں ہوگا سیدہ کا بیٹا۔ یعنی سورج کا کام ہے زمانے کو چلانا، مہدی کا کام ہے سورج کو چلانا۔ یا علی ابن ابی طالب، چونکہ اصل دین ہے فکر کرنا آل محمد کے امر میں۔ مجلس کوئی وقت گزارنے کی جگہ تو ہے نہیں کہ بندہ 2-4 گھنٹے آیا ذکر حسین میں بیٹھا اور جو مرضی میں آیا سن کے پھر واپس چلا گیا۔ معصوم فرماتے ہیں جس محفل میں ہمارا امر زندہ ہو، 500 سال کے عابد کی عبادت ایک طرف اور ذکر حسین کا 1 گھنٹہ ایک طرف۔ یہ سورج چڑھتا ہے، سورج کی کرنیں زمین پہ آتی ہیں، زمانہ منور ہو جاتا ہے، پھر نظام کائنات چلتا ہے۔ اور جو جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ آج کی مجلس میں جانے کہ اللہ نے جنت میں سورج اور چاند نہیں رکھے ہوئے۔ جنت میں نہ سورج ہے، نہ چاند، نہ ستارے۔ اور یہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ آخری دفعہ جب میرے مالک کا ظہور ہوگا تو سورج مغرب سے واپس بلائے گا علی کا بیٹا، پھر کائنات رات میں ڈھل جائے گی اور پھر کبھی سورج نہیں چڑھے گا۔ یعنی اسی زمانے میں خدا جنت کا موسم ظاہر کرے گا۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ 24 گھنٹوں میں بھی خدا نے ایک لمحہ ایسا رکھا ہے جس میں نہ سورج ہوتا ہے، نہ چاند، نہ ستارے، مگر روشنی ہوتی ہے۔ جسے کبھی کبھی توفیق ہوتی ہے نا تہجد کے وقت اٹھنے کی، اگر وہ 11 رکعتیں علی ابن ابی طالب کے 11 امام بیٹوں کی نماز کی پڑھ کے نا پھر اگر دیکھے تو سورج نہیں ہوتا، چاند کو غائب سے 5 منٹ گزر گئے ہوتے ہیں، ستارے سورج میں ڈوب جاتے ہیں، پوری کائنات میں روشنی دینے والا کوئی ماحول نہیں ہوتا مگر روشنی ہوتی ہے۔ یہ تیرے مشاہدے کی بات ہے، میں تیرے گھر کی بات کرنے لگا ہوں۔ تیرے گھر میں کوئی آپریشن کا مریض ہے نا جسے ساری رات نیند نہیں آئی تو صبح صادق کے وقت اسے بھی نیند آ جائے گی۔ دنیا کا جیسا درد تیرے جسم میں ہے 5 منٹ کے لیے جسم دور ہو جائے گا۔ جب معصوم سے پوچھا گیا مالک اس لمحے کا نام کیا ہے، سرکار نے فرمایا اس لمحے کا نام ہے لمحے حضرت صاحب زمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا زندگی دراز فرمایا آپ کی۔ اس لمحے کا نام ہے لمحے حضرت صاحب زمان۔ اللہ اس وقت کو حکم دیتا ہے کہ تمام بیماریاں اس بندے سے دور ہو جاؤ جو میرے قائم کا لمحہ داخل ہو گیا ہے۔ بالکل یہی موسم ہوگا جنت میں، بسم اللہ، مولا زندگی دراز فرمائے، بالکل یہی موسم ہوگا جنت میں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا جنت میں نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے۔ یہ پروردگار یہ گرمی کے ہم روزے رکھتے ہیں تیری جنت کے لالچ میں، یہ سردیوں کی نمازیں بڑی مشکل سے اٹھ کے پڑھتے ہیں تیری جنت کے لالچ میں۔ پروردگار جس جنت کا لالچ آپ نے دے رکھا ہے وہاں اندھیرا ہے، وہاں روشنی کا بندوبست کوئی نہیں۔ آواز پروردگار ہے کہ روشنی کا انتظام ہے مگر اس کے لیے مزاج بنانا پڑے گا۔ جو مجلس میں حاضر بیٹھا اس کے لیے آج کا درس عرفان ہو جائے گا اگر تیری توجہ مجلس آل محمد میں شامل ہے۔ جب خدا جنت و جہنم کا فیصلہ کر دے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اچانک جنت میں سورج نکلے گا،
جنت میں دھوپ آئے گی، جنت کے لوگ ڈر کے سجدے میں کہ پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا میری جنت میں نہ سورج چڑھے گا، نہ چاند چڑھے گا، نہ ستارے چمکے گے۔ پروردگار سورج چاند ستارے تو ہے ہی نہیں، یہ جنت میں روشنی کہاں سے آئی ہے؟ جو حاضر بیٹھا اس کے لیے میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، آواز پروردگاری میرا وعدہ برحق ہے، جنت میں نہ سورج چڑھائے نہ چاند نہ ستارے۔ ان فاطمہ و علی تدایا بینہما بالکلام، علی اور فاطمہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، یہ ان کے دانتوں کا نور ہے جس سے جنت منور ہو گئی ہے، تو ڈوب کے مر نہیں جاتا، جن کے دانتوں کے نور کا مقابلہ جنت نہیں کر سکتی، تو علی جیسا بننے کی کوشش کرتا۔ زندہ بیٹھا تو بولی علی دانا مل کے ہے، اور علی ابن ابی طالب جیسا امر ظاہر کر دیں ویسا دین ہے۔ سرکار آ رہے تھے خوارج کی جنگ سے واپس، اور بغداد کے قریب سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہوا اپنے پورے کاروان کے ساتھ، علی کا پورا لشکر ساتھ تھا، اور افتخار پہ علی ابن ابی طالب نے عجیب و غریب حکم ارشاد فرمایا، من اراد منکم فلیصلی فانا لا اصلی، کہ نماز عصر کا وقت تھا، واجب نماز کا وقت تھا۔ علی نے فرمایا تم میں سے جو نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے، علی یہاں نماز نہیں پڑھے گا۔ جویریہ ابن مسر العبدی علی کے ان 10 اصحاب میں شامل ہے جنہیں علی نے علم غیب بتایا تھا، جسے علی نے اپنی موت کا طریقہ کار سمجھایا تھا، جو میسم تمار سے شروع ہوتے اور جویریہ پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جویریہ جیسا بندہ کہنے لگا میرے دل میں شک ہوا پتہ نہیں علی حق کا امام ہے بھی صحیح یا نہیں، جو اول وقت پہ نماز ادا نہ خود کرتا ہے نہ اپنے شیعوں کو کرنے دیتا ہے، وہ کیسا عادل امام ہے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا جویریہ دل میں نہ سوچ، جو میں نے حکم دیا اس پہ عمل کر۔ اب لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ لوگ اتر کے نماز کی تیاری کرنے لگے، پتہ نہیں کون ہے جو حاضر بیٹھے اور ذکر آل محمد میں بولنے کی عبادت قبول کر لے۔ کچھ لوگ اتر کے نماز کی تیاری کرنے لگے، اور کچھ لوگوں نے اس وجہ سے نماز نہ پڑھی کہ جب نماز نہیں پڑھ رہی تو ہم کیوں پڑھیں۔ لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ لوگوں نے نماز ادا کر لی، علی ابن ابی طالب اپنے راہوار سے اترے ہی نہیں۔ جو عراق کے زائرین بیٹھے ہوئے میری بات کی تائید کریں گے، افتخار بھائی جب علی ابن ابی طالب کا یہ کاروان مودت اس مقام پہ پہنچا جہاں آج مسجد رد الشمس ہے، یہاں علی ابن ابی طالب نے اپنے راہوار کو روکا اور فرمایا جویریہ جلدی کر، میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ جویریہ نے سورج کو دیکھا، مالک 2 یا 4 منٹ کے بعد مغرب کا نماز کا وقت شامل ہو جائے گا، عصر کی نماز تو قضا ہو گئی، مغرب کی نماز میں ابھی وقت ہے، آپ نے کون سی نماز ادا کرنی ہے؟ جو نماز کی رٹ لگاتے ہیں نماز کی عقیدت بتانے لگا ہوں، جو نماز کی روحانیت بتانے لگا ہوں، اسے حقیقت نماز سے ملانے لگا ہوں۔ علی نے فرمایا اٹھ تو آزان کہے، میں نے عصر کی جماعت کروانی ہے۔ جویریہ پریشان ہو کے سورج کو دیکھتا ہے کہ سورج ڈوب گیا، اور میرے مالک فرماتے میں نے عصر کی جماعت کرنی ہے۔ علی کہتا جویریہ گھبرا نہیں، تو آزان کہے، سورج جانے علی جانے۔ جویریہ اذان کہہ رہا تھا، اذان ایک جملہ اذان کا کہتا پھر ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتا، پھر جملہ اذان کا کہتا پھر ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتا۔ جویریہ روایت کرتے کہ جب میں نے اذان کو مکمل کیا تو سورج اس مقام سے واپس پلٹا، اس مقام پہ سورج آیا جہاں نماز عصر کے وقت ہونا چاہیے۔ علی ابن ابی طالب نے عصر کی نماز پڑھائی، جب عصر کی نماز ختم ہوئی علی نے دوبارہ فرمایا جویریہ اٹھ اور اذان کر، اب مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ جویریہ پھر سورج کو دیکھتا ہے، مالک سورج تو عصر پہ کھڑا ہے، آپ مغرب کی جماعت کروانا چاہتے ہیں۔ علی نے فرمایا تو آزان کر، سورج جانے علی جانے۔ جویریہ نے آزان کہی، علی ابن ابی طالب نے نماز پڑھائی، جویریہ نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مالک ایک بات کی سمجھ نہیں ہے، وہاں واجب نماز کا وقت آپ نے نماز نہیں پڑھی، یہاں جس نماز کا وقت نہیں تھا سورج پلٹا کے پڑھی۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا میں دنیا کو نماز کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں، جس وقت علی سجدہ کرے نماز کا وقت ہی وہی ہوتا ہے۔ ہاتھ کامی جی علی دے دربار بیٹھا اونچا بولے حیدری۔ جس وقت علی ابن ابی طالب سجدے میں سر رکھ دے اول وقت ہی وہی ہوتا ہے، افضل وقت ہی وہی ہوتا ہے۔ حسین کا دروازہ اتنا بلند ہے، اس دروازے سے توحید ملتی ہے۔ حسین کا دروازہ اتنا بڑا ہے، اس دروازے سے نبوت ملتی ہے۔ حسین کا دروازہ اتنا بڑا ہے، اس دروازے سے امامت ملتی ہے۔ حسین کا دروازہ اتنا بڑا ہے، اس دروازے سے امامت ملتی ہے، ولایت ملتی ہے، شریعت ملتی ہے، کلمہ ملتا ہے، غیرت ملتی ہے۔ مگر سوال ہے کہ کوئی حسین کے دروازے پہ مانگنے والا ہو، کوئی حسین کے دروازے پہ سر جھکانے والا ہو۔ چلو ایک روایت پر فکرہ شامل کر کے اسی پہ میں سلام کرنے لگا۔ سنی کتابوں میں روایت مل جائے گی، رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ سرکار نے فرمایا حین تطلع الشمس من مغربها، اس دن قیامت ہو جائے گی جس دن سورج مغرب سے واپس پلٹے گا۔
پتہ نہیں کون ہے جو میرے فکرے تک پہنچے، پتہ نہیں اللہ نے علی کے ہاتھ میں طاقت کتنی رکھی ہے، علی نے 120 مرتبہ سورج بھی پلٹایا، قیامت بھی نہیں آنے دی، کیونکہ جو پوری کائنات پہ قادر ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ مگر یقین رکھنا علی کی ولایت پہ، علی کی ولایت پہ یقین ہوگا تو پھر جناب منور ہوں گے، پھر جناب ماتمی ہوں گے، پھر جناب نوری ہوں گے، اور تمہیں فائدہ ہی نہیں پتا کہ علی کی ولایت دل میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے۔ اگر فائدہ پتا ہو تو پھر علی ابن ابی طالب کی ولایت سے کوئی نہ ٹکرائے۔ رسالت مآب مسجد میں بیٹھے تھے اور سامنے اصحاب با وفا تشریف فرما تھے، رسالت مآب نے ارادہ کیا کہ میں خطبہ سناؤں، یا ایک منافق نے دوسرے کو ہاتھ مار کے کہا جب بھی ممبر پہ آتا ہے یا اپنے فضائل بیان کرتا ہے یا علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرتا ہے یا اپنی بیٹی جناب سیدہ کی عصمت پہ بات کرتا ہے، ان میں سے کسی کا تذکرہ نہ کرے تو پھر اپنے حسنین کی بات کرتا ہے۔ ہم نے کوئی کم خدمت کی ہے اسلام کی؟ انہوں نے اپنے مقام پہ سوچا، رسول نے سنا، رسول نے فرمایا آج تم جلو، آج میں علی کے شیعہ کے فضائل سناؤں گا، میں تمہیں تمہارے فضائل کی ایک سطر سنا کے ایک جملہ مصیبت کا کہہ کے تمہیں سلام کرنے والا ہوں۔ رسول نے فرمایا اعلیٰ ومن احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویأکل من طوبہ ویرى مکانہ فی الجنہ، فرمایا خبردار جو بھی میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کوثر پی نہ لے، جب تک کوثر پی نہ لے۔ اتنی تعداد آپ کی نہیں کہ میری آواز نہ پہنچے، اس وقت تک کوئی علی کا محب نہیں مرے گا جب تک جنت کا کھانا دنیا میں کھا نہ لے۔ مسکرائیے میں جملہ مکمل کروں، اس وقت تک کوئی علی کا محب نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا گھر دیکھ نہ لے۔ رسول کے ممبر کے سامنے ایک صحابی اٹھا تو یا رسول اللہ کیسی بات آپ نے کر دی، ابھی تو زندگی میں ہیں، مریں گے تو قبر میں جائیں گے، قبر میں سوال و جوابوں کا اٹھیں گے تو میدان حشر میں جائیں گے، پھر خدا دوبارہ حساب کتاب لے گا، پھر پتہ چلے گا ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ جنت میں جائیں گے تو کوثر ملے گی، جنت میں جائیں گے تو جنت کا کھانا ملے گا، جنت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا جنت میں ہمارا گھر کون سا ہے۔ تو امام حسین کے دروازے پہ حسین کے دروازے کا نوکر بن کے بیٹھا ہے، اسے اس کی ولایت کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا یہی تو محبت علی دل میں رکھنے کا فائدہ ہے، تم علی سے محبت کرو، اللہ جنت کی چیزیں زمین پہ لے آئے گا۔ اور سب بولی مل کے بولیے حیدری۔ علی کی محبت دل میں آباد کر، اللہ جنت کی چیزیں زمین پہ لے آئے گا۔ اور ولایت علی بچانے کے لیے اس دروازے کی ہر مستور زخمی ہے۔ مولا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، امام زمانہ شہنشاہ آپ کے گھروں پہ ہمیشہ اپنا کرم فرمائے، اللہ کرے ہمیشہ ذکر آل محمد کی زینت بن کے رہے۔ بڑی مشکل بچائی ہے ولایت علی ابن ابی طالب کی شہزادیوں نے۔ افتخار بھائی ایک سفر کا فرق بتانے لگا ہوں کہ علی کی بیٹیوں نے ولایت کے لیے کتنا مشکل سفر کیا ہے۔ جب مدینے میں آباد تھی نا علی کی بیٹیاں، اور اندھیری راتوں میں جناب عالیہ درخواست پیش کر سی بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو آدھی رات کو جا کے میں نانا کی قبر کا سلام کر رہا ہوں۔ علی جیسا امام جانب آسمان نگاہیں بلند کر کے زینب عالیہ شہزادی میری انتظار کرو ان راتوں کا جن میں چاند چڑھتا ہی نہیں۔ کیسا سفر کرتی تھی علی کی بیٹیاں، جو حاضر بیٹھا ہے آگے امامت علی ابن ابی طالب کا پہرا، دائیں حسن امیر کی امامت کا پہرا، بائیں حسین شہید کربلا کی امامت کا پہرا، اور پیچھے پہرے دار جس کا نام ہے عباس علمدار، بلند آواز سے آواز کرتا مدینے والوں کوئی گھر سے باہر نہ آئے، علی کی بیٹیاں نانا کی قبر پہ جا رہی ہیں۔ اور جب پہنچتا تھا نا یہ کاروان مودت رسول مبارک کی قبر پہ تو آگے بڑھ کے علی ابن ابی طالب چراغ بند کر دیتے تھے روشنی نہ ہو۔ حسن جیسے بیٹے نے سوال کیا بابا 3 امامتیں موجود ہیں، عباس جیسا پہرے دار موجود ہے، آدھی رات کا وقت ہے، روشنی کا کوئی انتظام نہیں، یہ قبر رسول کے اندر جلتے چراغ کو کیوں بجھایا؟ رو کے علی کہتا میں برداشت نہیں کرتا حسن زینب کا قد دیکھے۔ میں کہتا ہوں یا علی ابن ابی طالب ولایت علی بچانے کے لیے زینب نے اتنا مشکل سفر کیا، دائیں عباس کا قاتل ہوتا تھا، بائیں اکبر کا قاتل ہوتا تھا، درمیان میں کہتی تھی چادر دو میں محمد کی بیٹی ہوں۔
یہ ولایت علی بچانے کے لیے مشکل سفر کیا. پھر بھی اگر کوئی سوال کرے صبح شام کی عزاداریوں کے بعد ہمیں سمجھنا ہے یہ علی کی ولایت دین میں کتنی ضروری ہے. میں ہر بندے سے بات نہیں کرنے لگا جو شبیر کے دروازے کا ماتمی بیٹھا ہے اس بندے سے بات کرنے لگا ہوں. اگر کوئی ایک جملے پوچھے نا کہ علی کی ولایت کی اہمیت کتنی ہے, اتنا ضروری ہے تیرے دین میں علی جس پہ زینب جیسی شہزادی کی چادر خرچ ہو سکے. زینب جیسی شہزادی نے اپنی چادر خرچ کی ولایت علی کو بچانے کے لیے. اور یاد رکھنا جس بندے کی گھر کی چھت پہ عباس کا علم لہراتا ہے, جس بندے کے سینے میں علی ابن ابی طالب کی ولایت رہتی ہے, معصوم کی طرف سے منع ہے کوئی بھول کے بھی اپنے آپ کو غریب نہ کہنا. کیونکہ کربلا کے بعد تیرا مولا سجاد لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا. اپنے گھر کی چھت پہ الگ کمرہ تیرے مولا سجاد نے بنوایا ہوا تھا, اور کربلا کا کوئی نہ کوئی خونی منظر یاد کر کے سجاد خون روتا تھا. اگر تیرے ماتم کے دلوں میں کوئی خونی منظر دوہراؤ, کبھی اکبر کی جوانی یاد کر کے روتا تھا, کبھی قاسم کے ٹکڑے یاد کر کے روتا تھا. اچانک مدینے کی گلی سے ایک غریب گزرا, اس نے صدا لگائی لوگوں میں غریب ہوں. اس کی غربت کی آواز مولا سجاد کے کانوں تک پہنچی. تیز قدم اٹھا کے مولا سجاد مدینے کی گلی میں آیا. اس بندے خدا کے سامنے سجاد نے پوچھا, اوے ہماری گلی میں غربت کا اعلان تو نے کیا ہے؟ یہ ہاتھ باندھ کر مولا میں واقعی بڑا غریب ہوں. صبح کا کھانا میرے گھر میں ہوتا ہے, رات کو میرے بچے فاقے سے سوتے ہیں. سجاد نے فرمایا آج کے بعد اپنے آپ کو غریب نہ کہنا. یہ ہاتھ باندھ کر مولا اگر میں غریب نہیں پھر غریب کون ہے؟ سجاد کہتا ہے غریب تو میں ہوں جس کا 71 بے کفن جنازہ تو رپڑا تھا, نہ کوئی غسل دینے والا تھا, نہ کوئی کفن پہنانے والا تھا, اور جنہوں نے جنازے اٹھانے تھے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے. زخمی بیچیاں علی ابن ابی طالب ماشاءاللہ.